بٹگرام واقعہ صبح 7 بجے سے ایک چیئر لفٹ جو کہ ہوا میں معلق ہے 2000 میٹر کی بلندی پر یہ چیئر لفٹ جس میں 6 طالب علم 7 طالب علم اور 1 استاد اس چیئر لفٹ میں موجود اور ابھی کچھ دیر پہلے کی جو اطلاعات ہیں جو ہمیں موصول ہوئیں ان کے ذریعے جو ریسکیو کیا گیا ہے 2 بچے ہیں جن کو بخیر و عافیت اس وقت ریسکیو کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی پوری قوم کی نظریں ٹکی ہیں بٹگرام اس واقعے کے اوپر کہ چیئر لفٹ میں ابھی بھی جو 6 افراد موجود ہیں انہیں نکال لیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ان کے اہل خانہ پر گزر رہی ہے، جس کرب جس اذیت میں جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں اور بحیثیت پوری قوم ہمیں اس وقت یکجا ہو کر ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے، کیونکہ صبح سے یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جو پاک فوج کی امدادی ٹیمیں ہیں وہاں پر موجود ہے، 2 ہیلی کاپٹرز ہیں، انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور نہ صرف SSG کمانڈوز وہاں پر موجود ہے بلکہ بہت بڑی تعداد میں پاک فوج کے جوان وہاں اس ٹائم موجود ہیں اور اس کوشش میں ہے کہ مشکل حالات میں بھی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پہاڑی علاقے میں ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سہیل بھٹی سے ہم جانیں گے جو کہ اسلام آباد میں موجود اور دن بھر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اس صورتحال سے وہ باخبر رہے ہیں۔ ابھی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، عین شاہدین اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی سہیل۔ بہت شکریہ۔ معاملہ یہ ہے کہ بٹگرام کے علاقے جو کہ الائس کے علاقے کا نام ہے، یہاں پر صبح بچے اسکول جاتے تھے، ان کے روٹین کا یہ ایک معاملہ ہے جس کے اندر 7 طلبہ تھے اور ایک ٹیچر اس میں موجود تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جیسے انہوں نے ایک پہاڑ کے ایک جانب سے روانہ ہوئے اور انہوں نے ایک بہت تقریباً 600 میٹر سے زیادہ گہرائی کا ایک پوائنٹ ہے، وہ اسی چیئر لفٹ آپ اس کو کہیے گیا ایک ڈولی کا نام دیجئے، یہ راستہ اس کے ذریعے سے وہ کراس کرتے ہوئے اپنے سکول تک پہنچتے ہیں۔ یہ ان علاقوں کے اندر کئی اس قسم کی چیئر لفٹ یا ڈولیاں نصب ہیں، لوگوں کے پاس یہی ایک آپشن ہے ایک جگہ سے جہاں بہت زیادہ گہرائی ہے اور بالخصوص دوسری طرف جو سکولز کا معاملہ ہے، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اسی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے کیونکہ یہ کوئی معیاری ایک لفٹ نہیں تھی، نہ ہی کوئی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس کی تنصیب کی گئی تھی، یہ ایک لوکل سطح کے اوپر تیار ہونے والی چیئر لفٹ تھی جس کے ذریعے سے یہ بچے اسکول جایا کرتے تھے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ جب آج صبح یہ بچے وہاں سے روانہ ہوئے تو جیسے یہ چیئر لفٹ سینٹر میں پہنچی تو اس کی جو وائر تھی 2 وائر اس کی ٹوٹ گئی، تو ایک وائر کے اوپر یہ لٹک گئی اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں پر اس کی ویڈیوز بنائی، وہاں سے رپورٹ آنا شروع ہوئی، ٹیلی نیوز تک یہ رپورٹ پہنچی، اس کے بعد یہ خبروں میں معاملہ آیا، تو معاملہ یہ منظر عام پر آنے کے بعد الٹیمیٹلی پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، NDMA کو PDMA کو ہدایت کی گئی، ضلعی انتظامیہ اور پروونشل لیول کے اوپر بھی انتظامیہ متحرک ہوئے، لیکن سوال یہی تھا کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے سوائے ہیلی کاپٹرز کے۔ پھر الٹیمیٹلی پاک فوج کے جوان آگے آئے اور پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر نے ساری صورتحال کا وہاں پر جائزہ لیا اور اس کے بعد SSG گروپ کے جوانوں نے اس آپریشن جس کا سلنگ آپریشن نام دیا گیا، اس کے ذریعے سے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت رہا کہ چونکہ جب یہ اس کی تاریں ٹوٹیں تو بچے بہت زیادہ پریشان تھے۔ صبح کے وقت تو وہاں جو ٹیچر تھے ان کا نیچے اپنے اہل علاقہ سے ان کا رابطہ تھا، وہ صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ ایک بچے کی حالت غیر ہو گئی اور اس کے ساتھ باقی بچوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا، کھانے کی پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو بڑی کرٹیکل سچویشن تھی۔ تو تاہم جب یہ ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر نے اس کو سارا جائزہ لیا، اس کے بعد SSG کے کمانڈوز پہنچے۔ سہیل یہ بھی بتائیے گا کہ مقامی افراد اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس سے پہلے بھی کبھی چیئر لفٹ رکی ہے، کبھی کوئی مسئلہ آیا ہو، انتظامیہ نے کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا تھا اس پہ یا نہیں؟ دیکھیے انتظامیہ کا انفارچونیٹلی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، اس کے اوپر یقینی طور کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس سے پہلے بھی ان علاقوں کے اندر ایسی چیئر لفٹ گرنے کے واقعات یا حادثات ہو چکے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ انتظامیہ صوبائی یا ضلعی انتظامیہ کا بھی متحرک نہیں ہوئی۔ لوگوں کی ایک مجبوری ہے کہ انہوں نے بالخصوص اب آپ یہ دیکھیں کہ بچوں نے تعلیم حاصل کرنی اور جس پوائنٹ پہ جانا ہے اس چیئر لفٹ کے علاوہ جہاں اسکول واقع ہے ان کے پاس وہاں جانے کا اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اتھارٹیز سہیل اس طرح سے کیسے اجازت دے سکتی ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق 150 کے قریب جو بچے ہیں، ٹیچرز ہیں اس میں شامل ہیں، وہ روز آتے اور جاتے ہیں اسکول اس رستے سے، تو اتھارٹیز کیسے اجازت دے سکتی ہیں اس طرح جانوں سے کھیلنے کے لیے؟ دیکھیے یہ اتھارٹیز کی عدم توجہ، غفلت، لاپرواہی ہے۔ اگر آپ نے یہ اجازت دینی بھی ہے تو وہاں پر پھر بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق وہاں پر چیئر لفٹ کی تنصیب ہونا چاہیے تھی۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے
تو اتنی بڑی تعداد کے اندر اگر بچے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان بچوں کی جرأت کو اور ہمت کو سلام ہے جو زیور کی تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے مشکل ترین ایک راستہ سے ڈیلی وہ ایک سمجھے کہ ایک خطرناک ترین راستے سے گزر کر وہاں پر جاتے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر، تو ضلعی انتظامیہ کو، صوبائی انتظامیہ کو کبھی ان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی کہ ہم ایک اس علاقے کے اندر سکول بنا دیں جہاں سے یہ 150 بچے وہاں پر جاتے ہیں دوسری جگہ کے اوپر، اور ان کے پاس سکول نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس چیئر لفٹ کے ذریعے سے خطرناک ترین راستہ عبور کرتے ہیں، اور کبھی کسی نے کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اور لوگوں کے الٹیمیٹلی بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجبوراً ان کو وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی چیئر لفٹ کے گرنے کے حادثات سامنے آئے، اور صرف یہی نہیں، اگر ہم مری کے راستے مظفر آباد جائیں، جیسے ہم کوہالہ پل کراس کرتے ہیں، کوہالہ پل کراس کرنے کے بعد مظفر آباد کے درمیان میں نیچے دریائے جہلم ہے جو کہ بہت تیزی سے پانی کا بہاؤ ہے، اس کے اوپر بھی بالکل اسی قسم کی ڈولی لگی ہوئی ہے، دوسرے سائڈ کے اوپر ایک پکنک پوائنٹ ہے، اور جتنے ٹورسٹ جاتے ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر اس دریا کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اس طرح کے حادثات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ فہیم، آپ کی جانب آؤں گی، یہ جو ڈی آئی جی ہیں بٹگرام کے، ان کا جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب اسی طرح کے بیانات جو ہیں اب ہمارے لیے کافی رہ جائیں گے اور کوئی اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا؟ خیر وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو طاہر ایوب خان صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئر لفٹ ماہر کو بھی ہم نے بھیجا ہے، لیکن چونکہ وہ بہت اونچائی پر ہے، بہت اوپر ہے، اسی لیے ابھی ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو دس از جسٹیفائڈ یو تھنک؟ دیکھیں، پولیس کے جانب سے ایسا بیان آنا تو ظاہر ہے اسے جسٹیفیکیشن تو اس کی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بیان ہمیں کی طرف سے آتا تو ہمیں اس کے اوپر جو زیادہ بہتر ہوتا ہم جو کمنٹ بھی کرتے، اور حکومت کی طرف سے آتا تو کمنٹ کرنے میں زیادہ مزہ بھی آتا، لیکن پھر بھی میں ایک کمنٹ ضرور کروں گا کہ 70 سال ہو گئے، 70 سالوں میں ہم ان ایریاز میں ایسی چیئر لفٹ نہیں لگا سکے جن کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں کو ایک آسان راستہ دے سکیں، جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کوئی ان کے علاقے میں اسکول نہیں دے سکے، اور پھر ان دی اینڈ سچویشن یہی آتی ہے کہ کرنا کسے پڑا؟ کرنا پاک فوج کو پڑا جا کے۔ اب جو کام آپ کے ہیں اگر آپ ان میں بھی پاک فوج کو جو ہے وہ مجبوراً آنا پڑتا ہے ایسے آپریشنز کے لیے، تو آپ کی صلاحیتوں پر تو سوال اٹھیں گے نا کہ آپ کس لیے ہیں، پھر آپ ملک کو کیسے چلا رہے ہیں؟ 70 سالوں میں آپ یہ تک نہیں کر سکے کہ اس علاقے کو کچھ ترقی دے سکتے ہیں، یہاں پر کوئی بہتر قسم کی چیئر لفٹس لگا سکتے، کوئی الیکٹرک کی کوئی چیئر لفٹس لگا سکتے، کوئی اسکول بنا سکتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں آ کے جو ہے کیوں سیاست میں مداخلت کرتا ہے، فلاں آ کے کیوں جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد آ کے ملک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کچھ دیں تو لوگوں کو یہ سوال کرنا نہ پڑے نا۔ اور آج کا دن اگر آپ دیکھ لیں اٹھا کے، اس سارے واقعے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، دوسری جانب کیا کچھ آج اس ملک میں ہوا ہے وہ ہم نہیں رپورٹ کر پا رہے۔ آج ملک میں ڈالر جو ہے وہ 299 روپے پر پہنچ گیا، تاریخ کی بلند ترین سطح ہے پاکستان میں آج۔ انٹر بینک میں 299 روپے پہ جا کے ڈالر کھڑا ہوا ہے، اوپن مارکیٹ میں 304 روپے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ڈالر کے مہنگا ہوا، سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی، 4600 روپے ایک دن میں سونے کی قیمت بڑھی ہے۔ یہ آپ کے انسٹیبلٹی ہے نا۔ کیوں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ کے ہاں جو ہیں وہ حکومتیں ناکام ہیں، آپ کے ہاں لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہو کیا رہا ہے، یہاں تو اس حد تک حالات خراب ہیں کہ ایک چیئر لفٹ تک بنا نہیں سکتے ہم، تو لوگ کہتے ہیں یار یہاں پہ کیا ہوگا، لوگ اپنا پیسہ نکالتے ہیں۔ آج جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ ہے وہاں سے لوگوں نے صرف شیئرز نکالے ہیں، شیئرز خریدے نہیں ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ مندی میں جا کے جو ہے وہ بند ہوا ہے آج بھی۔ تو کیا ہے یہ سچویشن، کیسے ٹھیک ہوگی؟ مظہر صاحب کیسے آگے کرنا پڑا ہے نا آپریشن، ابھی تک کر رہے ہیں، اندھیرا ہونے جا رہا ہے، اور کہ بہت مشکل ہو جائے گا آنے والا ٹائم۔ ابھی جو اندھیرا ہے، اندھیرے میں مشکل ہو جائے گا یہ ریسکیو آپریشن، بڑی مشکل سے جو ہے اب یہ دعائی کی جا سکتی ہے، پوری قوم کی نظریں اس پر ٹکی ہیں۔ مظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس میں قصوروار اور ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ فہیم صدیقی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے 70 سال کی، اور انہوں نے بجا فرمایا کہ ہم سکول نہیں بنا سکے، ہم فلاں نہیں بنا سکے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سارا ثمر تو 70 سالہ حماقتوں کا ہے۔ اب جو حماقتیں کرتے رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ حماقتیں کیوں کرتے رہے، اور پاکستان میں اس وقت جو سیاسی استحکام نہیں ہے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آپ سب کو علم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں جو محکمے ہیں وہ اپنی کارکردگی پر توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیے ہم انتظامیہ کو کیسے معاف کر دیں، لیکن یہاں معافی کا رواج ہے، یہاں سزا کبھی بھی قصورواروں کو نہیں ملی۔ جب تک قصورواروں کو سزا نہیں ملے گی
ایسے حادثات ہوتے رہیں گے. پھر ہماری قوم جو ہے وہ عجیب و غریب سوچ رکھتی ہے, یا ہمارے محکمے عجیب و غریب سوچ رکھتے ہیں کہ جب حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی. لیکن یہ ساری کہانی بھی ایک دن کی ہوتی ہے, اس کے بعد یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی چیئر لفٹ کے کئی واقعات پیش آئے, اور جو بھٹی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوکل تھی, تو جناب والا جو بڑی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بھی لفٹیں آپ نے لگائی ہیں جو پتریاٹا اور مری میں ہیں, وہ بھی خراب ہوئیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیزوں کو چیک کیا ہی نہیں جاتا چلانے سے پہلے, ہمارے ہاں نگرانی نہیں کی جاتی, ہمارے ہاں غفلت برتی جاتی ہے. تو جو لوگ غفلت برتتے ہیں ان کو آپ سزا نہیں دیتے. اسی طرح ہمارے ہاں ٹرین کے حادثے ہوتے ہیں, کیا ٹرینوں کے حادثوں کے بعد غفلت برتنے والوں کو سزائیں ہوئیں؟ کبھی نہیں ہوئیں, سزا ہوتی نہیں ہے. جب تک آپ سراسر سزائیں وجہ نہیں سامنے دیں گے نہیں آتی کہ یہ اس وقت حادثہ تک ہوا ہی معاملہ کیوں تھا, ٹھیک اس نہیں کی ہوگا. وجہ کیا تھی, یا کس طرح سے ایک ٹریک خراب تھا, یہ ٹریک میں کس طرح سے انہوں نے کوئی لکڑی کا پیس ایڈ کر دیا تھا جو ابھی ریسنٹ ایک واقعہ تھا. لیکن وہی بات ہے کہ دب جاتی ہیں چیزیں اور بالکل ایک خاموشی اور سبکی رہتی ہے انتظامیہ کی جانب سے. علی احمد صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا؟ گورنمنٹ کی جانب سے جو بیسک ریسورسز ہیں عوام کے لیے, ان کی طرف ہی توجہ نہیں دی جاتی ہے. تھینک یو سنا. لیکن اس میں مجھے جو ایک چیز خوشی کی نظر آئی کہ لوگوں نے اپنی مدد کے تحت 2000 میٹر کی بلندی پر چیئر لفٹ لگا لی. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ غیر معمولی ہے کہ ہمارے لوگوں کا ٹیلنٹ دیکھیں آپ, لیکن گورنمنٹ اس ٹیلنٹ کو صحیح طور پہ استعمال کرنے میں ناکام رہی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بیوروکریٹ, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, جی ایم سکندر, وہ بتاتے تھے کہ میں گلگت میں رہتا تھا تو ڈیلی اسکول جانے کے لیے میں 18 میل پیدل چلتا تھا. ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہمیشہ سے ڈیفرنٹ رہی ہیں. جہاں تک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, قصور ظاہر ہے اسی کا ہے, لیکن کبھی آپ ان سے پوچھیں جو ان کے مسائل ہیں وہ کس نے حل کرنے ہیں. ہر وقت وہ پروٹوکول میں لگے ہوتے ہیں, ہر وقت وہ اشرافیہ کے اشاروں کے منظر ہوتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر ان کی اشرافیہ کراتی ہے. میرٹ رہا نہیں, ان کو پتہ ہے کس کی خدمت کرنی ہے, کس کی ہم نے خوشامد کرنی ہے. اصل ایکچولی ابھی مظہر بتا رہے تھے کہ ہمارا ملک اپنے ٹریک سے ہٹ چکا ہے, اور جب ٹریک سے ہٹ جائے گا تو اس طرح کے روز واقعات ہوں گے. ابھی چند دن پہلے موٹر وے پر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, کیونکہ جو بس تھی وہ فٹ ہی نہیں تھی موٹر وے پہ جانے کے لیے, لیکن بھیج دی گئی. ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں ہوتا, لائسنس گھر بیٹھ کے مل جاتا ہے. جب آپ یقین کریں کہ آپ تیار رہیں ہر وقت اس طرح کی خبروں کے. یہ جب تک ہم سیاسی استحکام نہیں لے کر آئیں گے, ہمارا ملک میں جسٹس کا نظام بہتر نہیں ہوگا, آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم اس طرح بیٹھے ہیں, یہ کام ختم ہو جائے گا پھر بھول جائیں گے, دیٹس اٹ. تو سر آپ کے مطابق بلیم گیم چلتی رہے گی کہ اس کا قصور تھا, اب اگلی حکومت پچھلی حکومت پر ڈالے گی, اور اس کے بعد ایک سکول نہیں ہم بنا سکتے؟ فہیم نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ایک مقامی لوگوں کے لیے سکول, یہاں دیکھیں نا ایک گلی گلی میں سکولز ہیں. دیکھیے یہ تو فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں.